السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ طوفان اتنا بڑھ چکا تھا کہ بس لگتا تھا جس ترپال سے میں نے پھولوں والے ٹرک کو ڈھانپ رکھا ہے وہ اڑ کر کہیں دور چلا جائے گا اور سارے کے سارے پھول بکھر کر رہ جائیں گے۔ میں طوفان اور اس بارش سے خود کو بچانے کی خاطر ڈرائیونگ سیٹ پر دبکا بیٹھا تھا بے چارگی سے۔ تب کسی نے ڈرائیونگ سیٹ والا شیشہ زور زور سے کھٹکھٹایا۔ یہ ہائی وے تھا جس کے کنارے میں نے ٹرک کو روک رکھا تھا۔ یہاں بے حد سناٹا تھا۔ بہت دیر کے بعد ہی کسی اکا دکا گاڑی کا گزر یہاں سے ہوتا تھا، نہیں تو سارے کا سارا روڈ ویران پڑا تھا۔ ہر طرف کھیت کھلیان تھے، گھپ اندھیرا تھا۔ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے کب آنکھ لگ گئی پتہ نہ چلا، شاید تھکان کے باعث ایسا ہوا تھا۔ پھر اچانک جب کسی نے شیشہ کھٹکھٹایا میں نیند سے جاگ گیا۔ میں نے دیکھا تو کوئی دکھائی نہ دیا۔ میں بھی اسی طرف دیکھ رہا تھا کہ دوسری طرف کا شیشہ کسی نے زوردار آواز میں کھٹکھٹا دیا۔ میں حیران تھا کہ ٹرک کا شیشہ کھٹکھٹانے والا اتنی جلدی سے دوسری طرف کیسے آ جاتا ہے، جبکہ سامنے کا منظر میرے بالکل سامنے تھا۔ میں خوفزدہ ہو کر اپنی سیٹ پر جم کر بیٹھ گیا۔ پھر اچانک سے دونوں طرف کے شیشے ایک ساتھ کسی نے کھٹکھٹائے۔ میں جو بارش اور طوفان رکنے کا انتظار کر رہا تھا اب ڈر گیا اور سمجھ نہیں آ رہا تھا ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ ویسے تو اکثر سن رکھا تھا یہ علاقہ خطرناک ہے، یہاں شام کے بعد بدروحوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، مگر اس سے پہلے میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں اس طرح کی چیزوں پر جلدی یقین بھی نہیں کرتا۔ پھر آج یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں نے چادر کو اپنے وجود پر پھیلایا، خود کو ہمت دے کر دونوں طرف دیکھا، مگر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سڑک بھی خالی تھی، جبکہ مجھے ڈر اور خوف نے گھیر رکھا تھا۔ میں نے ٹرک کے ڈیش بورڈ کی اوٹ میں بیٹھ گیا اور اپنے سائیڈ مرر پر دیکھنے لگا کہ شاید شور کرنے والا دکھائی دے جائے کہ ہے کون، اور یہ دیکھ کر میری تو جان نکل گئی کہ کالے رنگ کی لال انگارہ ہوتی آنکھوں والا یہ بہت بڑا بلّا تھا، جسے دیکھتے ہی میں نے اپنی سانس بحال کرنے کی کوشش کی، مگر میرا جسم تھا کہ تھر تھر کانپتا جا رہا تھا اور خوف کے مارے پورے وجود سے پسینہ بہنے لگا۔ میرا نام عدنان ہے اور عمر 25 سال ہے۔ اپنے والدین کے بارے میں تو میں نہیں جانتا کہ وہ تھے کون۔ بہرحال میں نے اپنی آنکھ یتیم خانے میں کھولی، اسے ہی اپنا گھر سمجھا۔ ماں باپ تو نہ جانے چل بسے تھے یا پھر کہیں زندہ تھے، یہ بات مجھے معلوم نہ تھی۔ اسی یتیم خانے میں پرورش پائی تو میں نے اپنے والدین، ماں اور باپ دونوں کا درجہ میاں جی کو دیا۔ میاں جی یہاں کے مالک تھے، انہوں نے میرے علاوہ بہت سے بے سہارا بچوں کو آسرا دے رکھا تھا۔ انتہائی اچھے انسان تھے۔ انہوں نے کبھی محسوس نہ ہونے دیا کہ میرے والدین نہیں یا پھر میں یتیم ہوں، مگر میں بار بار ان سے پوچھتا کہ میرے ماں باپ کون تھے، مگر وہ میری بات کو ٹال دیا کرتے۔ میاں جی کے ساتھ میں بڑی اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں وہاں بڑا ہونے لگا اور میاں جی کی آنکھ کا تارا تھا۔ وہ میرے علاوہ تمام بچوں کو اسی طرح پیار کرتے تھے اور اکثر کہتے کہ تمہارا ماں اور باپ میں ہی ہوں، کیونکہ میں نے ہی تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ اتنا پیار تو اگر شاید میرے حقیقی والدین ہوتے تو وہ بھی نہ کرتے۔ میں ہر وقت ان کے ساتھ رہتا، ہر کام میں ان کی مدد کرتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے میٹرک کی تعلیم حاصل کر لی۔ پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں تھا، وہ مجھے زور دیتے کہ بیٹا پڑھ لکھ جاؤ، کسی قابل بن جاؤ۔ مجھے ویسے تو پڑھائی کا اتنا شوق نہیں تھا، سو بدقسمتی سے میں نہ پڑھ سکا۔ میاں جی نے مجھے ڈرائیونگ بھی سکھا دی۔ اچانک ان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ میرے ساتھ ساتھ دوسرے تمام وہاں کے موجود بچے ان کی خراب طبیعت کی وجہ سے پریشان تھے اور ان کی صحت یابی کے لیے دعا گو تھے، مگر شاید اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ ہم تمام لوگوں نے ان کی بہت خدمت کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک دن ان کی طبیعت اس قدر خراب ہو گئی، اسی دوران انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، عدنان مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے بیٹا، جو میں آج تک تم سے چھپاتا رہا ہوں۔ تم مجھ سے پوچھتے تھے نا کہ تمہارے والدین کہاں ہیں؟ یہ کہہ کر انہوں نے میرے ہاتھ میں کاغذ تھمایا اور کہا، جب تم 20 سال کے ہو جاؤ گے اس سے پہلے اس کو مت پڑھنا، میری وصیت پر عمل کرنا، کیونکہ اگر تم وقت سے پہلے یہ کاغذ کھول کر پڑھو گے تو کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ میں حیران بھی تھا اور افسردہ بھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی طبیعت ایسی بگڑی۔ تب میری عمر 16 سال تھی اور آخر کار اسی دن میاں جی یتیم خانے کے تمام بچوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ اس دن ہم سب لوگ واقعی یتیم ہو گئے تھے۔ تمام لوگ غم میں نڈھال تھے۔
سب بچے جو آج تک انہیں اپنا والدین سمجھتے تھے، ویسے تو ان کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ یہاں کے تمام بچوں کو ہی بچوں سے بڑھ کر پیار کرتے۔ اس سے پہلے تو کسی کو اپنے یتیم ہونے کا احساس بھی نہ تھا۔ میاں جی کی وفات کے بعد یتیم خانے کا ایک بچہ جو کہ سب میں بڑا تھا، اس کے سپرد آ گیا۔ اب یتیم خانے کو وہی چلا رہا تھا، اور یہ جگہ لوگوں کے دیے ہوئے پیسوں پر ہی چلتی، جبکہ اس سے پہلے میاں جی نے اپنے زندگی بھر کی کمائی یتیم خانے پر لگا دی تھی۔ بھائی امجد یتیم خانے کو بہت اچھے طریقے سے چلا رہے تھے، مگر افسوس میرا اب وہاں بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ میاں جی کی یاد دن رات ستاتی، میں ہر وقت روتا۔ اب مجھ سے یہاں رہنا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا میں یہ جگہ چھوڑ کر کہیں چلا جاؤں گا، جب تک یہاں رہوں گا میاں جی کی یادیں یوں ہی ستاتی رہیں گی۔ میں نے فیصلہ کیا اور امجد بھائی جو کہ یتیم خانے کے سربراہ تھے، ان سے بات کی کہ میں یہاں سے کہیں اور جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنا کوئی کام دھندا کر سکوں۔ انہوں نے بہت کہا کہ یہیں پر رہو کیونکہ یہی میرا گھر ہے، مگر میں نے کہہ دیا کہ میاں جی کی وفات کے بعد اب یہاں دل نہیں لگتا۔ پھر انہوں نے مجھے اجازت دے دی اور جاتے ہوئے کہا کہ ملتے رہنا، آتے جاتے رہنا۔ ویسے بھی یہ میرا گھر تھا، میں اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ یہاں تو میاں جی کی یادیں دفن تھیں۔ خیر اس دن میں نے یتیم خانے کو الوداع کہا اور ایک پہاڑی علاقے میں جا بسا۔ وہاں میں نے گھر کرائے پر لیا، اکیلا زندگی گزارنے لگا، ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ میاں جی نے ڈرائیونگ تو بہت اچھے سے سکھا رکھی تھی، کیونکہ ان کے سارے کام میں ان کے ساتھ مل کر کیا کرتا۔ اب تھوڑی بہت پریکٹس کی ضرورت تھی۔ اب میں پریشان تھا کہ کوئی جگہ ڈھونڈوں، کام کے سلسلے میں ادھر ادھر چکر کاٹتا رہتا، مگر کوئی کام نہیں مل رہا تھا۔ ایسے میں بہت زیادہ پریشانی لاحق ہوئی، چونکہ گھر بھی کرائے پر لے رکھا تھا، کرایہ وقت پر ادا کرنا اور اپنے اخراجات بھی تو پورے کرنے تھے نا۔ ابھی تو میرے پاس امجد بھائی کے دیے ہوئے تھوڑے سے پیسے تھے، میں ان سے اپنا خرچہ چلا رہا تھا۔ اسی علاقے میں میرا ایک دوست بن گیا، وہ پٹھان تھا، اس کا نام گل خان تھا، بہت اچھا انسان تھا۔ چند دنوں میں میری اس سے دوستی بے حد گہری ہو گئی۔ میں نے اس سے کام کے بارے میں پوچھا کہ اگر کوئی کام ہوا تو مجھے بتانا۔ تب گل خان نے مجھے بتایا وہ ٹرک چلاتا ہے، اور اگر تم کہتے ہو تو تمہیں بھی اسی کام پر لگوا دیتا ہوں۔ میں نے کہا گل خان ڈرائیونگ تو میں اچھے سے جانتا ہوں، تو ٹھیک ہے، میں اپنی کمپنی کے مالک سے بات کروں گا۔ یہ کام ایک کمپنی کا ہے، میں اپنے علاقے سے پھولوں کا ٹرک دوسری طرف لے کر جاتا ہوں، جہاں سے پھولوں کو آگے پھر فلاور شاپ پر بیچتے ہیں۔ مجھے اس کا مشورہ پسند آیا اور میں نے حامی بھر لی۔ گل خان نے اگلے دن جب کمپنی والوں سے میری بات کی اور میرے پاس آیا اور بولا اگر تمہیں نوکری کرنی ہے تو چلو میرے ساتھ، میں تمہیں کام پر لگوا دیتا ہوں۔ میں گل خان کے ساتھ اس کمپنی میں پہنچ گیا۔ انہوں نے میرا چھوٹا سا ٹیسٹ لیا جس میں میں کامیاب ہو گیا، تو انہوں نے مجھے فوراً کام پر رکھ لیا۔ اب میرا روز کا کام تھا کہ میں پھولوں سے بھرا ٹرک لے کر دوسرے علاقے میں جاتا۔ میں دن رات محنت کر رہا تھا۔ کمپنی والوں کو میرا کام بہت پسند آ رہا تھا، اس وجہ سے انہوں نے میری تنخواہ بھی بڑھا دی۔ میرا خرچہ تو اتنا زیادہ نہیں تھا کیونکہ میں اکیلا ہی کھانے والا تھا۔ میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا۔ میں اس گھر میں رہتا تھا اور گل خان کا آنا جانا میری طرف لگا ہی رہتا تھا، چونکہ وہ میرا گہرا دوست تھا۔ میں اپنے دل کی ہر بات اس کے ساتھ شیئر کر لیتا، اور وہ بھی ہر مشکل میں میرا ساتھ دینے والا انسان تھا۔ اس گھر میں رہتے ہوئے بھی میاں جی کی یاد مجھے دن رات آتی، اور کبھی کبھار میں یتیم خانے کا چکر بھی لگا لیتا، کیونکہ مجھے دیکھ کر امجد بھائی خوش ہو جاتے اور باقی بچے بھی جن سے میری گہری دوستی تھی۔ بچے بڑے ہو گئے تھے، کوئی نہ کوئی کام کرنے لگے تھے۔ مجھے بہت بار اجمل بھائی نے کہا یہاں لوٹ آؤ، مگر ہر بار میں انہیں منع کر دیتا اور کہتا نہیں، میں نے اپنا گھر لے لیا ہے، اب انشاءاللہ وہیں رہوں گا۔ اگر دوبارہ یہاں آ گیا نا تو پھر سے میاں جی کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ میاں جی تو مجھے کسی لمحے نہ بھولتے تھے۔ یتیم خانے میں جا کر تو ایسا نظر آتا، اگر وہ نظر نہ آئے تو شاید میں مر جاؤں گا۔ میاں جی کا وہ دیا ہوا پرچہ اب تک میرے پاس تھا، مگر میں نے اب تک اسے نہیں کھولا تھا، کیونکہ ابھی میری عمر 20 سال نہیں ہوئی تھی، 1 سال ابھی بھی باقی تھا، اور جب میں نے 20 کا ہونا تھا تبھی میں وہ کھول سکتا تھا۔ مجھے بےتابی سے اس دن کا انتظار تھا، کیونکہ مجھے میاں جی کی وصیت پر ہر حال میں عمل کرنا تھا۔ ایک دن میں پھولوں سے بھرا ٹرک لے کر جا رہا تھا، اچانک راستے میں طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے ساتھ طوفانوں کے جھکڑ چل رہے تھے۔ کالی طوفانی رات میں مجھ سے ٹھیک سے ڈرائیونگ نہ ہو رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ ٹرک کسی شے سے ٹکرا جائے گا۔ اچانک نہ جانے ٹرک کو کیا ہوا کہ ایک جھٹکے سے وہ خود بخود رک گیا۔
میں بڑا حیران ہوا کہ یہ تو ٹھیک تھا، میں اس کو چیک کر کے ہی سفر پہ نکلتا تھا اور پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا تھا، مگر آج نہ جانے اس میں کیا خرابی آ گئی تھی۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ میں کچھ پریشان سا ہو گیا کیونکہ بارش بھی بہت تیز ہو گئی تھی اور آندھی تو ایسا لگتا تھا ہر شے کو اڑا کر لے جائے گی، تہس نہس کر دے گی۔ ایسے میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کا سوچا۔ طوفان بہت زیادہ تھا، ایسا لگتا تھا جس ترپال سے میں نے ٹرک کو ڈھانپ رکھا ہے وہ اڑ کر کہیں دور چلی جائے گی اور سارے پھول سڑک پر بکھر جائیں گے۔ میں خود کو بارش سے بچانے کے لیے سڑک پر دبک کر بیٹھ گیا۔ یہ ایک ہائی وے تھا جس کے کنارے میں نے گاڑی کو روک رکھا تھا۔ بہت سناٹا تھا۔ بہت دیر بعد اکا دکا گاڑی یہاں سے گزرتی، نہیں تو ساری سڑک پر دور دور تک ویرانی ہی تھی۔ آس پاس کھیت کھلیان تھے، اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی، شاید تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ اب میں ڈرائیونگ بھی نہیں کر رہا تھا، سو آرام سے ٹیک لگا کر سو گیا۔ اچانک ڈرائیونگ سیٹ والا شیشہ کسی نے زوردار آواز سے کھٹکھٹایا۔ میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ جب شیشے کی طرف دیکھا تو کوئی دکھائی نہ دیا۔ ابھی میں اس طرف دیکھ رہا تھا کہ دوسری سیٹ کا گیٹ بھی اسی رفتار سے کسی نے کھٹکھٹا دیا۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ کھٹکھٹانے والا اتنی جلدی ٹرک کے دوسری طرف کیسے پہنچ جاتا ہے۔ میں اپنی خوفزدہ ہو کر سیٹ پر بیٹھا رہا، پھر اچانک دونوں دروازے ایک ساتھ کسی نے کھٹکھٹائے۔ میں جو بارش اور طوفان رکنے کا منتظر تھا اب ڈر گیا۔ سمجھ نہیں آتا تھا ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ سن رکھا تھا یہ علاقہ خطرناک ہے، یہاں شام کے بعد بدروحوں کی آمد ہو جاتی ہے، مگر میرے ساتھ کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ نہ جانے آج پھر کیا ہو رہا تھا۔ میں نے چادر کو اپنے چاروں اور لپیٹا، خود کو ہمت دے کر ایک بار پھر باہر کی طرف جھانکا، مگر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سامنے کی سڑک بھی خالی تھی۔ مجھے ڈر اور خوف نے گھیرا اور میں ٹرک کے ڈیش بورڈ کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا۔ کیونکہ میں باہر ڈرا سہما ہوا تھا، میں اپنے سائیڈ مرر سے چپکے سے دیکھنے لگا کہ شاید کھٹکھٹانے والا نظر آ جائے کہ ہے کون، اور جو میں نے دیکھا میری تو جان ہی نکل گئی۔ میری نگاہوں کے سامنے کالے رنگ کا بہت موٹا تازہ بلّا تھا جس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں، اور میں دیکھ کر واقعی حیران ہو گیا تھا کیونکہ ان 19 سالوں میں اتنا بڑا بلّا نہیں دیکھا تھا۔ وہ بالکل شیر جیسا لگ رہا تھا اور بہت زیادہ قوت لگا کر ٹرک کے دروازے کھٹکھٹا رہا تھا، اور تھوڑی دیر بعد اچانک وہ نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میں ڈرا ہوا تھا، میرے اندر ہمت باقی نہ تھی کہ نیچے اتر کر دیکھ لوں، کیونکہ اتنا بڑا بلّا، ایسا لگتا کہ ابھی نیچے اتروں گا اور وہ مجھے ہڑپ کر جائے گا۔ میں وہیں سہما بہت دیر تک بیٹھا رہا۔ وقت دیکھا، صبح کے 3 بجنے والے تھے اور مجھے مال ہر صورت میں 6 بجے سے پہلے منزل پر پہنچانا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ہمت دی، ٹرک سے نیچے اترا، نظریں گھما کر ادھر ادھر دیکھا، مگر کہیں بھی وہ بلّا نظر نہیں آیا۔ اب نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ میں جب ٹرک سے نیچے اترا تو مجھے کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ کوئی بہت دھیمی آواز میں کراہیں بھر رہا تھا۔ یہ نسوانی آواز تھی۔ میں حیران ہو کر دیکھنے لگا کہ اتنی ویران جگہ پر کون ہو سکتا ہے، حالانکہ پوری رات تو میں اسی ہائی وے پر گزار چکا تھا۔ مجھے تو یہاں ارد گرد کوئی بندہ بشر تب دکھائی نہیں دیا، تو پھر یہ اچانک کس کے کراہنے کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر میں نے سوچا شاید اس منحوس بلے نے کسی کو زخمی کر دیا ہے، کیونکہ وہ تھا بھی بڑا خطرناک۔ میں نے تو اپنی جان کسی نہ کسی طرح اس بلے سے بچا لی تھی۔ میں ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ آس پاس جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ سمجھ نہیں آتا تھا آواز کس جانب سے آ رہی ہے، اور میں کراہنے کی آواز کو یوں چھوڑ کر ٹرک کو چیک کرنے لگا کہ کہیں کوئی خرابی تو نہیں، مگر بدستور وہ آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نرم دل ہونے کی وجہ سے وہاں سے آگے نہ بڑھ سکا، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کون ہے جو شاید کسی تکلیف میں مبتلا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ اور ٹرک بھی سٹارٹ ہو گیا۔ پھر میں ان جھاڑیوں کے قریب گیا، مگر وہاں سے کراہنے کی آواز نہیں آ رہی تھی، اور جوں ہی میں ٹرک کے پاس آیا وہ نسوانی آواز دوبارہ سے تیز آنے لگی۔ میں حیران ہوا کہ جب بھی ٹرک کے قریب آتا ہوں آواز میں اضافہ ہو جاتا ہے، ذرا فاصلے پر جاتا ہوں آواز اچانک سے بند ہو جاتی ہے۔ ذرا سا غور کیا تو پتہ لگا آواز ٹرک کے اندر سے آ رہی ہے۔ میں مزید حیران ہو گیا کہ یہ آواز یہاں سے کیسے آ سکتی ہے۔ میں نے اپنی نگرانی میں سارے کے سارے پھول اس میں لوڈ کروائے تھے۔ تب تو وہاں کوئی نہیں تھا، اوپر ترپال تھی
اور اس کے اندر کوئی بھی ایسے نہیں جا سکتا۔ میں نے اپنے آپ کو ہمت دی اور جا کر ٹرک کے پچھلی سائڈ کو کھول کر چیک کرنا چاہا۔ وہاں بہت سے پھولوں کے ساتھ میرے بازو میں ایک وجود آ گرا جسے دیکھتے ہی میں دنگ رہ گیا۔ یہ خوبصورت دوشیزہ تھی، سفید رنگ کے کپڑوں میں ان سرخ رنگ کے گلابوں میں لپٹی قیامت ڈھا رہی تھی۔ میں نے جو ہی اسے بازوں میں بھرا تو دبلی پتلی لڑکی کا وزن مجھے بالکل محسوس نہ ہوا۔ اللہ جانے یہ کہاں سے میرے ٹرک میں آ گئی اور کیسے؟ ان پھولوں میں حالانکہ کانٹے دار ٹہنیاں بھی تھیں جن کے ارد گرد بہت سے کانٹے اگے ہوئے تھے۔ میں حیران ہوا کہ ان کانٹوں نے اسے زخمی کر دیا ہوگا، مگر جب نظر اس کے پیروں پر پڑی تو دیکھا پیر زخمی تھا اور لڑکی کا وزن اتنا زیادہ تھا، حالانکہ دیکھنے میں وہ 20 سے 21 سالہ معلوم ہوتی تھی اور انتہائی کمزور تھی، مگر اس کا وزن ایسا تھا کہ مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے بامشکل اسے اٹھایا اور ہانپتے کانپتے ٹرک کی اگلی سیٹ پر لے آیا۔ بامشکل اسے وہاں بٹھایا اور وہاں سے کچھ ٹشو لے کر اس کے پیروں سے بہنے والے خون کو صاف کیا۔ جلدی سے جیب سے اپنا دھلا رومال نکالا اور اس کے زخم پر باندھ دیا، کیونکہ خون بہت تیزی سے بہنے لگا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ اتنا خون لڑکی کا بہہ چکا ہے اور وہ درد میں بھی ہے۔ تکلیف کی شدت اگر برداشت نہ کر پائی، بے ہوش ہو گئی تو کیا کروں گا؟ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، کیونکہ ارد گرد یہاں کہیں آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ دوسرا، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لڑکی ٹرک میں آئی تو آئی کیسے؟ تیسرا، یہ اسے لے کر کہاں جاؤں؟ قریب میں کوئی ہسپتال بھی نہیں، نہ ہی کوئی آبادی جہاں اسے پہنچا دیتا۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ خیر، پریشانی کے عالم میں دوست گل خان کا نمبر ملایا، مگر نمبر بند جا رہا تھا۔ 2-3 بار کوشش کی کہ گل خان سے مدد لے لیتا ہوں، مگر نہ جانے کیوں آج وہ موبائل بند کر کے بھول گیا تھا۔ بہت سوچ بچار کرنے کے بعد مجھے کوئی راستہ نظر نہ آیا تو میں نے ٹرک کو گھر کی طرف موڑ دیا۔ راستے میں جاتے ہوئے وہ لڑکی بے ہوش ہی رہی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ہوش میں آ جائے، مگر وہ تو ہوش میں آنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ اس کے پیروں میں سے خون بہنے کی رفتار کافی کم ہو گئی تھی، مگر مکمل طور پر خون بہنا رکا نہیں تھا۔ سارے کا سارا رومال بھی گیلا ہو گیا تھا۔ میں فوراً اسے گھر کی طرف لے جانا چاہتا تھا، کیونکہ میرا وہ مکان پہاڑوں کے بیچوں بیچ تھا۔ یہاں بھی ہسپتال کی کوئی سہولت تو موجود نہ تھی۔ ہاں، یہاں سے نکل کر کافی دور شہر میں جا کر ہسپتال تھے جہاں مریضوں کا علاج ہوتا تھا، مگر اس وقت آگے جانا مجھے مناسب نہ لگا، کیونکہ لڑکی کا خون پہلے ہی بہت بہہ چکا تھا۔ مجھے پھر یاد آیا کہ میاں جی کی بتائی ہوئی جڑی بوٹی جس سے خون فوراً رک جاتا ہے، میں وہ جڑی بوٹی اکثر اپنے پاس رکھتا تھا۔ وہ جڑی بوٹی اس کے پیر پر لگاؤں گا تو خون رک جائے گا اور زخم بھی بہتر ہو جائے گا۔ راستے میں جاتے ہی میں نے اپنی کمپنی کے مینیجر کو فون کر دیا کہ مجھے بہت ضروری کام ہے، اس وجہ سے آج میں پھول وہاں تک نہیں پہنچا سکوں گا۔ اگر کوئی دوسرا ڈرائیور فارغ ہے تو آپ اسے بھیج دیں۔ بڑی دقت سے میں نے مینیجر کے ترلے کر کے اسے منایا۔ میں بہت دیر سے اس کے ساتھ کام کر رہا تھا، سو اس نے میری بات کو مان لیا، کیونکہ آج سے پہلے میں نے ایسا بہانہ نہیں کیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں کیسا انسان ہوں۔ پھر اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور ایک دوسرے ڈرائیور کو بھیج دیا۔ اس سے پہلے ہی میں لڑکی کو لے کر گھر چلا گیا۔ مینیجر کا بھیجا ہوا ڈرائیور ٹرک لے کر مال منزل تک پہنچانے نکل چکا تھا، جبکہ میں اس دوشیزہ کے ساتھ گھر پر آ گیا۔ میں نے جلدی سے اس کے پیر سے وہ خون آلود رومال کو کھولا اور اس پر وہ جڑی بوٹی لگا کر مرہم پٹی کر دی۔ کچھ دیر میں اس کا خون مکمل طور پر رک گیا۔ پھر میں اسے ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگا اور بہت دیر کے بعد کہیں جا کر اس بیچاری کو ہوش آیا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، یہ میں کہاں پر ہوں؟ میں نے کہا، آپ میرے ٹرک میں اس طرح تھیں، آپ بہت تکلیف میں مبتلا تھیں، اسی لیے میں آپ کو لے کر یہاں آ گیا ہوں۔ اب برا نہ مانیے گا، میں صرف آپ کو آپ کی تکلیف کی وجہ سے لے کر آیا، نہیں تو میرا اور کوئی مقصد نہیں۔ وہ جھٹ سے بولی، میں جانتی ہوں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری مدد کی، میری جان بچائی، کیونکہ اس وقت میری جان کو خطرہ تھا۔ اگر آپ مجھے وہاں سے نہ لے کر آتے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا، نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرتا۔ میں نے پوچھا، کون تمہارے ساتھ کیا کرتا؟ بس کوئی تھا جو میری جان کا دشمن بنا ہے۔ میں نے مزید ناک کریدا اور کہا، اب آپ کا پیر کیسا ہے؟ ہاں، اب تو میں بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ آپ نے کون سی دوائی لگائی ہے جو لگاتے ہی میرے پیر پر فرق پڑ گیا؟ میں نے کہا، یہ ایک جڑی بوٹی ہے،
یہ مجھے میرے میاں جی نے بتائی تھی۔ اسے زخم پر لگاتے ہی خون رک جاتا ہے اور زخم بھی کافی بہتر ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا تمہارا گھر ہے، مجھے اپنے گھر کا پتہ دو، میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ وہ بولی اس وقت تو میرا کوئی بھی گھر نہیں، میں بے گھر ہوں۔ اس بات نے مجھے مزید پریشان کر دیا۔ یہ آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ پھر میرے دل میں خیال اٹھا شاید یہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہے اور جس کے ساتھ بھاگی تھی اس نے اسے دھوکہ دے دیا ہوگا، اور میں سوچنے لگا نہ جانے لڑکیاں ایسا کیوں کرتی ہیں کہ گھر سے بھاگ جاتی ہیں اور پھر وہی لڑکے تو انہیں محلوں کے خواب دکھاتے ہیں سب کچھ لوٹ لاٹ کر بھاگ جاتے ہیں۔ پھر وہ بولی جیسا آپ سوچ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں، خدا نہ خواستہ۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اسے کیسے پتہ چلا میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ پھر بوکھلائے لہجے میں بولی میں نے تو ایسا کچھ نہیں سوچا۔ میں نے بوکھلائے لہجے میں کہا میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا۔ ہاں جان گئی ہوں آپ نے کیا سوچا ہے۔ میں گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی نہیں ہوں بلکہ مجبور ہوں، میری جان کو خطرہ ہے، میں ایک مشکل میں مبتلا ہوں۔ جب تک یہ خطرہ نہیں ٹل جاتا کیا میں آپ کے اس گھر میں رہ سکتی ہوں؟ میں نے حیرانگی سے دیکھا تو وہ بولی ارے حیران ہونے کی ضرورت نہیں، آپ سے مدد مانگ رہی ہوں، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی کیوں نہیں، آپ یہاں رہ سکتی ہیں۔ میں بہت حیران ہو رہا تھا، ایک انجان لڑکی مجھ پر کس طرح اعتبار کر کے میرے گھر میں رہنے کے لیے تیار ہو گئی، جبکہ میں بھی تو جوان ہوں، وہ بھی جوان ہے، تو پھر یہ کیسا ایسا کرنے کا سوچ سکتی ہے؟ پھر میں نے سوچا شاید یہ مشکل میں ہے، اسی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہے۔ خیر مجھے اس کے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ یہاں میرا کوئی رشتہ دار تو تھا نہیں جو باتیں بناتا کہ میں نے کسی اجنبی کو اپنے گھر پر رکھا ہے۔ ہاں ایک دوست تھا گل خان، اگر اسے پتہ چل بھی جاتا تو خیر تھی، آج تک میں نے اس سے کوئی بات نہ چھپائی تھی۔ جب سے میری گل خان سے دوستی ہوئی تھی میں ہر بات اسے بتاتا۔ پھر میں نے سوچا اگر گل خان مجھ سے اس کے بارے میں پوچھوں گا تو اسے بتا دوں گا، مگر لڑکی نے کہا تم یہ بات کسی سے مت کرنا۔ میں نے ایسا ہی کیا، گل خان سے بھی میں گھر سے باہر مل لیا کرتا، کیونکہ میں سمجھتا تھا اگر وہ گھر آیا تو اسے بھی پتہ چل جائے گا۔ یوں ہی وہ لڑکی بہت دیر تک میرے ساتھ رہی، میری اور اس کی دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ وہ میرے گھر کے کام کاج کرتی، میرے لیے کھانا بناتی، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں اس کا پیر بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، وہ مکمل طور پر تندرست ہو گئی تھی۔ میرا پورا گھر اس نے ایسا سنبھالا، مجھے محسوس ہی نہ ہوا کہ میں گھر میں اکیلا رہتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ برسوں سے میرے ساتھ ہی رہتی آ رہی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سے انسیت ہونے لگی تھی، اور وہ بھی شاید مجھے پسند کرنے لگی تھی۔ اس کا نام الشبا تھا۔ بہت دیر گزر گئی، وہ یوں ہی میری خاطر میں لگی رہتی، میں صبح ہی اس کے ہاتھ کا بنا مزیدار ناشتہ کر کے کام کو نکل جاتا، اور جب شام کو لوٹتا پورا مکان شیشے کی طرح چمک رہا ہوتا۔ ہر شے کو وہ اتنا اچھے سے صاف کر دیتی، کھانا بھی میرے آنے سے پہلے بنا لیتی، میری ہر چیز کا اتنا خیال رکھتی کہ رفتہ رفتہ مجھے اس کی عادت ہونے لگی۔ مجھے لگتا تھا ایک دن جب مجھ سے یہ دور ہو جائے گی تو میں ٹوٹ کر بکھر جاؤں گا اور زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ اب میں ڈرتا تھا کہ کہیں وہ واقعی مجھے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ بہت دیر گزر گئی، اس نے بھی کبھی جانے کا نام نہ لیا۔ میں خوش تھا اور منہ سے کہنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ اس کا جانا تو مجھے اب گوارا ہی نہیں تھا، کیونکہ میں اسے چاہتا تھا۔ ایک دن میں نے اظہار محبت کر دیا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں الشبا۔ تب اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ میں بھی تمہیں بہت چاہتی ہوں، کبھی مجھے نہ چھوڑنا۔ میں نے جواب دیا میں زندگی بھر تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، کیا اب تم اپنے گھر چلی جاؤ گی؟ ہرگز نہیں، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، تمہارے پاس رہوں گی، مگر ایک حقیقت ہے جو میں نے تم سے چھپائی ہے، حقیقت تمہیں بتانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کون سی حقیقت؟ اس نے بتایا کہ وہ جنزادی ہے، مگر وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہے گی۔ اس کی یہ بات سن کر بھی نہ جانے کیوں کہ وہ انسان نہیں، مجھے اس سے رتی برابر ڈرنا لگا۔ میں سوچتا کیا ہوا اگر وہ جنزادی ہے، محبت بھی تو کرتی ہے، اور میں بھی تو اسے چاہنے لگا تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یوں ہی ہنس کھیل کر زندگی گزار لیں گے۔ میں اس کے ساتھ سے بے حد مطمئن تھا۔ ایک دن میں کمرے میں سویا پڑا تھا، مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی، دل بہت گھبرانے لگا۔ میں اچانک اٹھا، جھٹکے سے کمرے کی کھڑکی کھول دی تاکہ باہر کی ہوا لے سکوں، مگر کھڑکی کے کھولتے ہی جو میں نے دیکھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے دیکھا الشبا کے کمرے سے وہی کالا بلّا نکل رہا ہے، اور وہ ایک دم سے کھڑکی سے کودا، میری تو جان نکل کر مٹھی میں آ گئی۔
اس کے پنجے خون آلود تھے۔ اسے دیکھتے ہی میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا اور میں سوچنے لگا کہ اس بلے نے الشبا کے ساتھ کیا کیا ہوگا، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ الشبا تو انسان نہیں، وہ ضرور اس کا مقابلہ کر لے گی، مگر اس کے یوں خون سے لتھڑے پنجے دیکھ کر میرا خوف بڑھنے لگا اور مجھے اس کی فکر ستانے لگی۔ جو ہی وہ کالا بلا نگاہوں سے اوجھل ہوا، میں بھاگتے ہوئے الشبا کے کمرے تک آیا۔ بہت زیادہ دروازہ نوک کیا مگر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ بہت دیر کے بعد میں نے زوردار دھکا دیا، دروازہ اپنے آپ کھل گیا اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا وہ اپنے بستر پر موجود نہ تھی اور گھر میں کہیں بھی نہ تھی۔ میں ادھر ادھر چکر کاٹتا پھر رہا تھا، اسے آوازیں دے رہا تھا، مگر الشبا مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے، میں اسے یاد کرتا رہا، دن رات یاد کیا، ایک ایک لمحہ، اس کی ایک ایک بات، ایک ایک چیز میرے دل پر مانو نقش ہو چکی تھی۔ جتنا میں اسے بھولنے کی کوشش کرتا اتنی شدت سے وہ مجھے یاد آتی۔ اسی دوران میں پورے 20 برس کا ہو گیا تھا اور اس روز میں نے میاں جی کا دیا ہوا پرچہ کھولا جس پر لکھا تھا، تمہارے والدین تو بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، تمہارے ایک چچا ہیں جن کے پاس تمہاری بہت زیادہ زمین و جائیداد ہے، تمہارے چچا تمہیں یتیم خانے چھوڑ گئے تھے اور وہ کہہ کر گئے تھے جب تم 20 برس کے ہو جاؤ گے تو میرے پاس آ جانا، وہ تمہیں ساری جائیداد لوٹا دیں گے۔ یہ پرچہ پڑھتے ہی میں ایک دم سے اٹھا اور حیران ہوا کہ میرے سگے چچا نے مجھے یتیم خانے میں بھیج دیا۔ آخر کیوں؟ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اگر میرے ماں باپ نہیں رہے تھے تو انہوں نے کیوں مجھ سے دوسرے رشتے چھین لیے؟ وہ تو میرے چچا تھے، انہیں تو مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہیے تھا۔ پرچے کے نیچے ہی چچا کا مکمل پتہ لکھا ہوا تھا۔ میں وہاں پہنچ گیا مگر چچا کے گھر میں داخل بھی نہ ہوا تھا۔ چچا کو باہر سے پتہ چلا میں آیا ہوں۔ میں نے اپنا نام اور ولدیت بتائی، جو سنتے ہی وہ شخص آگ بگولا ہو گیا اور کہا، چلے جاؤ یہاں سے، تم ہمارے کچھ نہیں لگتے، نہ جانے اب وہ ایسا کیوں کر رہے تھے۔ خیر میں وہیں ان کے دروازے پر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ کہا، چچا جان خدارا مجھے اپنے آپ سے دور نہ کریں، یقین کریں خدا کی قسم مجھے زمین و جائیداد کا کوئی لالچ نہیں، میں صرف اور صرف آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اپنے خونی رشتوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا کوئی ہے اس دنیا میں۔ مگر چچا جان کو میری کسی بات پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ پھر نہ جانے چچی نے ان کے کان میں کیا کہا کہ اچانک وہ بولے، ٹھیک ہے میں تمہیں ایک شرط پر اندر آنے کی اجازت دوں گا۔ میں نے کہا، کون سی شرط چچا جان؟ وہ بولے، تم میری بیٹی سے شادی کر لو تبھی میں خوش رہ سکتا ہوں۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کا وقت مانگا اور اس وقت میں چچا کی حویلی میں ہی رہا۔ یہ حویلی حقیقت میں میرے ابا کی ملکیت تھی جس پر چچا نے قبضہ کر رکھا تھا۔ آخرکار سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے ان کی بیٹی سے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ اتنی دیر سے الشبا بھی تو واپس نہیں آ رہی جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں، اور اس وقت جب مجھے اپنے رشتے ملے تھے الشبا کو میں ہرگز نہیں بھولا تھا اور نہ کبھی بھول سکتا تھا، مگر صرف اپنے خونی رشتوں کی چاہت کو پانے کے لیے میں نے چچا کی بیٹی سے شادی کرنے کی حامی بھر لی۔ ساتھ انہوں نے یہ شرط بھی رکھی تھی کہ میں اپنی ساری جائیداد چچا کے نام کر دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا، ان کی بیٹی سے شادی کی اور اپنی جو زمین جائیداد تھی چچا کے نام لگا دی۔ ایک ایک روپے کے لیے ان کے آگے ہاتھ پھیلاتا، مگر اس میں مجھے خوشی بھی محسوس ہوتی کیونکہ وہ میرے چچا ہی تو تھے، میرے ابا کے بھائی، ہمارا خون۔ انہیں صرف جائیداد کا لالچ تھا۔ یہ بات بھی مجھے ان سے نفرت کرنے پر آمادہ نہ کرتی۔ میں نے چچا کی بیٹی کے ساتھ شادی تو کر لی اور اسی گھر میں رہنے لگا، مگر یقین کریں میری حیثیت نوکر سے زیادہ کچھ بھی نہ تھی۔ چچا نے تو اپنا داماد کبھی سمجھا ہی نہ تھا اور چچا کی بیٹی کو میں لاکھ کوشش کرتا بیوی والی حیثیت دینے کی، اسے پیار دینے کی، مگر نہ جانے کیوں الشبا میرے دل و دماغ سے نکلتی ہی نہ تھی۔ بار بار مجھے اس کی یاد آتی اور جب بھی میں بیوی کے قریب جاتا تو مجھے کچھ نہ کچھ ہو جاتا۔ اس بات سے چچا اور میری بیوی مجھ سے بہت جھگڑا کرتے، مگر میں اپنے طور پر ایسا نہیں کر رہا تھا، نہ جانے کیوں ایسا ہو رہا تھا، یہ میرے بس میں ہرگز نہ تھا۔ ایسے ہی کافی وقت گزرتا گیا۔ ایک دن اچانک الشبا میرے پاس آئی اور کہنے لگی، کیسے ہو تم؟ میں ہڑبڑا کر اٹھا کیونکہ یہ آواز میں کیسے نہیں پہچان سکتا تھا، یہ آواز جسے سننے کے لیے میں نے پچھلے کئی ماہ سے میرے کان ترس رہے تھے، آج وہ میٹھی آواز میرے کانوں میں پڑی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا اور کہا، تم کہاں تھی؟ کہاں چلی گئی تھی؟ میرے سامنے آؤ نا۔
کچھ دیر کے بعد وہ ایک دھوئیں کی شکل میں میرے سامنے نمودار ہوئی۔ دیکھتے ہی وہ انسانی شکل اختیار کر گئی۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، الشبا تم کہاں چلی گئی تھی؟ وہ بھی اچانک سے۔ تمہیں کچھ پتہ ہے میں نے تمہیں کتنا یاد کیا؟ تمہارے بغیر میں پل پل جیا ہوں اور پل پل مرا ہوں۔ تبھی اس نے کہا، میں سب کچھ چھوڑ آئی ہوں، ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس لوٹ کر آ گئی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے میں کسی مشکل میں تھی۔ جس دن جب میں تمہاری ٹرک میں آئی تھی نا، تو میرے پیچھے کوئی جنزادہ لگا ہوا تھا جو بے حد خطرناک تھا، اور وہ ایک کالے بلے کی شکل میں آیا تھا۔ میں نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، مگر نہ جانے کیوں پھر بھی وہ میرے پیچھے پڑ گیا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، مگر میں اس کے لیے راضی نہ تھی، اسی لیے وہ میری جان کا دشمن بن گیا، اور میں اپنی جان بچاتی انسانی دنیا میں کسی طرح پہنچ گئی۔ وہ میرا پیچھا کرتے یہاں بھی آ گیا، اور اب اس دنیا میں آ کر اس نے ایک بلے کی شکل لے لی، وہی بلا جو اس دن تمہارے ٹرک کے دروازے کھٹکھٹا رہا تھا، کیونکہ اسے اس ٹرک کے اندر سے میری مہک آ رہی تھی۔ پھر جوں ہی میں پھولوں کے اوپر لیٹی تو اسے میری مہک آنا بند ہو گئی۔ اس نے مجھے باہر ڈھونڈنے کی کوشش کی، اسے میں کہیں نہ ملی، اسی لیے تو وہ بار بار دروازے کھٹکھٹاتا رہا۔ جب تم نے دروازہ نہ کھولا تو وہ ہمت ہار کر وہاں سے چلا گیا، مگر پھر اچانک نہ کیسے اسے میرا پتہ چل گیا کہ میں تمہارے گھر پر موجود ہوں۔ اس روز وہ کالے بلے کی شکل میں تمہارے گھر آیا۔ وہ مجھے ایک چھوٹی سی جگہ میں قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا، اور اس روز سے میں اس کی قید میں تھی، کیونکہ وہ کوہکاف میں سلطنت میری تھی۔ میں اس سلطنت کو اپنے نام کروانا چاہتی تھی۔ تب اس نے ایک شرط رکھی کہ اگر قید سے رہائی چاہتی ہو تو سلطنت کو میرے نام کر دو، اور میں نے ساری کی ساری سلطنت اس کے نام لگا دی، اور میں نے کہا تھا کہ اب میں کوہکاف میں ہرگز نہیں رہوں گی، میں انسانی دنیا میں چلی جاؤں گی، کیونکہ وہاں میں کسی کو بہت پسند کرتی ہوں، اس کے ساتھ رہوں گی، مگر اب تم ہرگز دوبارہ میری زندگی میں نہیں آؤ گے۔ میں نے اس سے یہ وعدہ لے لیا ہے، کیونکہ وہ تمہیں بھی نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم میری ساری سلطنت لے لو، میں کچھ نہیں کہوں گی، مگر اسے ہرگز کچھ نہ کہنا جسے میں چاہتی ہوں، کیونکہ میں اس کے ساتھ ہی ہمیشہ رہوں گی۔ میں تمہاری محبت کے بدلے اپنی ساری سلطنت اس شیطان خبیث جن کو سونپ آئی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اس کی طرف گیا اور کہا، تمہیں پتہ ہے میری شادی ہو گئی ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی وہ جیسے بے حس و حرکت وہیں کھڑی رہی اور کچھ نہ بولی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا سکتہ توڑا اور کہا، تمہاری خاطر میں سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوں، اور اب تم یہ انکشاف کر رہے ہو تم نے شادی کر لی۔ تم جانتے بھی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ میں نے کہا، ارے میں کیا کرتا، میں مجبور تھا، میں اپنے خونی رشتوں کو پانا چاہتا تھا۔ وہ طنزیہ مسکرائی اور کہا، کیسے رشتے؟ وہ رشتے جنہوں نے تمہیں تمام عمر دکھ پہنچایا، کبھی تمہیں اپنا سمجھا ہی نہیں، اور تمہاری جائیداد ہڑپ کر کے بیٹھے رہے، اور اب بدلے میں بھی تمہاری تمام جائیداد انہوں نے لے لی ہے۔ ان رشتوں کی خاطر تم مجھے بھول گئے، میری محبت کو بھول گئے، اور مجھے دیکھو، تمہاری خاطر میں سلطنت چھوڑ آئی ہوں۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، اس کی سسکیاں ہچکیاں میرے دل میں تیر کی طرح چبھنے لگی۔ تب میں نے کہا، اس طرح مت رو، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، مگر وہ روتے روتے اچانک میری آنکھوں کے سامنے سے ہی غائب ہو گئی۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر اس نے اتنی مہلت ہی نہ دی، اس کی سسکیاں مجھے اسی طرح سنائی دیتی رہیں۔ اس کے بعد کافی دن گزر گئے، پھر چچا کی طبیعت اچانک سے خراب ہونے لگی۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگ لی اور ساری جائیداد مجھے واپس کر دی۔ نہ جانے چچا کو کیا ہوا تھا کہ ایک لمحے میں وہ بدل گئے تھے، اور سارا کچھ مجھے واپس مل گیا۔ میرا یہ ابا کا کارخانہ، ابا کی آبائی حویلی، ہر شے واپس مل گئی تھی، مگر مجھے بالکل خوشی کی رمق محسوس نہ ہو رہی تھی۔ میں بے شک شادی شدہ زندگی گزار رہا ہوں، مگر الشبا کی یادیں آج بھی مجھے تڑپاتی ہیں، اس کی سسکیاں مجھے سنائی دیتی ہیں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہرگز خوش نہیں، مگر آج بھی الشبا کا منتظر ہوں۔ کیا کروں؟ کیسے اس کی یادوں سے چھٹکارا پاؤں؟ کیونکہ جب بھی اس کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں، میں اسی جگہ پر، اسی مقام پر اپنے ٹرک کو لے جاتا ہوں جہاں پہلی بار وہ مجھ سے ملی تھی، کہ شاید کسی روز وہ واپس چلی آئے، مگر اب وہ واپس نہیں آتی۔ صرف اس کی آہیں اور سسکیاں ہی ہیں جو مجھے ہمیشہ سنائی دیتی ہیں۔ نہ جانے وہ کتنی دکھی ہے، آ کر ایک بار ملتی بھی نہیں۔
اگر ایک بار آئے گی نا تو اب میں اسے کبھی بھی جانے نہیں دوں گا، ہمیشہ کے لیے روک لوں گا۔